औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। बच्चों, आज हम तजवीदुल क़िराअत जो हम कोर्स कर रहे थे उसकी 7th क्लास लेने जा रहे हैं और इस क्लास में हम लोग नून साकिन और नून तनवीन के अहकाम और इसके जो कायदे हैं ये पढ़ेंगे। और तजवीदुल क़िराअत में सबसे अहम यही पोर्शन है, सबसे अहम इस चीज़ को माना जाता है, नून साकिन और नून तनवीन के जो कायदे हैं, अहकाम हैं। तो बेटा कोशिश करते हैं कि मिल के इनको सीखते हैं। क्लास के एंड में हमने इन तमाम कायदों को रिवाइज़ करना है और देखना है क्या ये तमाम कायदे हमारे पल्ले पड़े हैं या नहीं पड़े, यार हमें समझ आए हैं या नहीं आए। तो बाकायदा तौर पे क्लास का आगाज़ करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन आप सब्र का मुज़ाहरा करें, उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा, तो क्या है नून साकिन और नून तनवीन के कायदे? आपको पता है नून साकिन क्या है, नून तनवीन क्या है? पीछे मैं बता चुका हूँ। नहीं पता तो आप प्रीवियस मेरे लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। नून साकिन और नून तनवीन के 4 कायदे हैं। कितने कायदे हैं बेटा? 4 कायदे हैं। नून साकिन और नून तनवीन के 4 कायदे हैं। कौन कौन से कायदे हैं? पहला है इजहार। क्या है? इजहार, ठीक है। दूसरा कायदा क्या है? हमारे साथ दूसरा कायदा है इख्फा। दूसरा क्या है? इख्फा। तीसरा कायदा क्या है? इक़लाब, ठीक है। और चौथा कायदा क्या है? इदगाम। क्या? इदगाम। ये 4 कायदे हैं नून साकिन नून तनवीन के। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको बच्चों समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि दोबारा आप हमें समझाएं, हमें इस चीज़ की क्लियर नहीं हुआ, ये क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, तो मिलके इसको सीखते हैं। इजहार का मतलब ये होता है कि जाहिर करना। इजहार का मतलब क्या है? जाहिर करना। सुनते जाएं बेटा। इख्फा का मतलब यह है छुपाना। इख्फा का मतलब छुपाना, ठीक है। इक़लाब, इक़लाब, इक़लाब का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे? तब्दील करना। इक़लाब का मतलब क्या है? तब्दील करना। इक़लाब का मतलब क्या है? तब्दील करना, ठीक है। और इदगाम का मतलब ये है जम कर देना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में शामिल कर देना, जम कर देना। बेटा आप घबराएं नहीं, आपको एंड में समझ आ जाएगी ये मैं क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इदगाम का मतलब क्या है? जम करना। क्या मतलब है? जम करना। तो नून साकिन नून तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इक़लाब और इदगाम। इजहार का मतलब है जाहिर करना, इख्फा का मतलब है छुपाना, इक़लाब का मतलब है तब्दील करना और इदगाम का मतलब है कि क्या है, भूल रहा है। इदगाम का मतलब ये है कि आपने क्या करना है? जम कर देना है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में शामिल कर देना है, ठीक है। ये 4 मीने। अभी बेटा नून साकिन नून तनवीन में जो इजहार है ना, इजहार, इसका हुक्म पढ़ते हैं। इजहार का हुक्म, ठीक है। हुरूफ इजहार, सॉरी पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि हुरूफ इजहार कौन कौन से हैं। हुरूफ इजहार कौन कौन से हैं, ठीक है बेटा। वीडियो के एंड में मुझे भी आपको भी याद होने चाहिए कि हुरूफ इजहार कौन से हैं, ठीक है बेटा। तो आज अब लिख लेते हैं हुरूफ इजहार। हुरूफ इजहार हमारे पास कितने हैं? 6 है। हुरूफ इजहार
6 हैं। कौन कौन से? गैन खा आइन हा, यही है ना? हाँ, और हमजा हा, हमजा हा, ये 4 क्या है हमारे पास? हुरूफ इज़हार। गैन खा आइन हा हमजा हा, गैन खा आइन हा हमजा आइन हा हमजा हा। ये जो हलवाई वाला है ना, इसको हा नहीं पढ़ते, इसको हा पढ़ते हैं, हा। ठीक है, तो फ़र्क आपको पता लग जाएगा जब मखरज पढ़ेंगे। तो ये 6 हरूफ जो हैं ये हमारे पास क्या हैं? हुरूफ इज़हार हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अभी हम हुरूफ इज़हार का हुक्म पढ़ते हैं। इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो उम्मीद है आपके दिमाग में सेव हो गए होंगे। क्या है? गैन खा ऐन हा ना हमजा हा। ठीक है, तो ये हुरूफ इज़हार है। अभी हुरूफ इज़हार का हुक्म क्या है? हुरूफ इज़हार का हुक्म सुने बेटा। नून साकिन या नूने तनवीन के बाद, नून साकिन या नूने तनवीन के बाद अगर हमारे पास हुरूफ इज़हार में से कोई एक हर्फ आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा? इज़हार होगा। वहाँ पे क्या होगा? इज़हार होगा। कैसे होगा, क्या होगा, उसकी एक आधी मिसाल मैं दूंगा। बाकी मिसालें आपने खुद ढूंढ के मुझे आपने कमेंट सेशन में बतानी है ज़रूर। ठीक है बेटा। अच्छा, हुरूफ इज़हार का हुक्म क्या है? नून साकिन, नून साकिन या नूने तनवीन के बाद तनवीन के बाद हुरूफ इज़हार में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पे इज़हार होगा। वहां पे क्या होगा? इज़हार होगा। इज़हार क्या है? ज़ाहिर करना। इज़हार क्या है? ज़ाहिर करना। इसकी मिसाल ले लेते हैं बेटा। इसकी मिसाल ये है, आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, उसमें हम पढ़ते हैं अनामता, अनामता पढ़ते हैं ना। तो देखिए बेटा, यहाँ पे नून आया है ना, नून साकिन है, नून तनवीन। नून तनवीन पता है ना, 2 ज़बर 2 ज़ेर पेश 2 पेश। ठीक है, नून साकिन है यहाँ पे, और इसके बाद आइन आया है। आइन हुरूफ इज़हार में है कि नहीं है? आइन हुरूफ इज़हार में मौजूद है ना। गैन खा ऐन हा हमजा हा, तो क्या है? आइन हुरूफ इज़हार में मौजूद है। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे इज़हार करना है, ज़ाहिर करना है। अनामता, अनामता, ऐसे नहीं करना, गुना यहाँ पे नहीं करना है। फानी कर वो आगे आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ये करने हैं। ये चीज़ें सीखने की हैं बेटा। हम अक्सर या तो गुना नहीं करते या गुना करते हैं, तो तमाम जगहों पे कर लेते हैं। इन चीज़ को समझेंगे कि अगर आपके पास नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इज़हार में से कोई होगा तो आपने वहाँ पे ज़ाहिर करना है, इज़हार करना है। मिसाल के तौर पे कैसे पढ़ेंगे? अनामता, अनामता। ठीक है, बाकी आप हरूफ को मजीद में ढूंढें और इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये हरूफ हैं जो जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इज़हार करेंगे। उम्मीद है आपको इज़हार का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं इख्फा की तरफ। सबसे पहले हुरूफ इख्फा कौन कौन से हैं? हुरूफ इख्फा, हुरूफ इख्फा कौन कौन से हैं? ता सा जीम, ता सा जीम, दाल जाल जा, सीन शीन, स्वाद द्वार, त्वा ज़्वा, और क्या है? फा काफ और कौफ। कहीं मैं गलत तो नहीं हो रहा?
تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا اور فا کاف قاف، یہ تمام کیا ہیں؟ حروف اخفا ہیں. آسان ہے بیٹا یاد کرنے کے لیے، ترتیب سے جاتے ہیں. با کو چھوڑ دیں. تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا اور پھر کیا ہے؟ فا قاف کاف. یہ تمام کیا ہیں؟ حروف اخفا ہیں. حروف اخفا ہیں. ابھی ہم حروف اخفا کا حکم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، حروف اخفا کا حکم. حروف اخفا کا حکم کیا ہے؟ وہی ڈیفینیشن ہے. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. وہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا، وہ کیا ہے؟ اخفا کیا ہے؟ چھپائیں گے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے اخفا ہوگا. لیکن ایک بار پھر ریوائز کرتے ہیں. حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا کاف قاف. یہ تمام کیا ہے؟ حروف اخفا. اگر نون ساکن نون تنوین کے بعد ان میں سے کوئی آئے گا تو ہم وہاں پہ اخفا کریں گے. اخفا کا مطلب چھپانا. ٹھیک ہے بیٹا، تو اس کی مثال کیا ہوگی؟ اس کی مثال لے لیتے ہیں. دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ انتم ہے نا، انتم. اس کو انتم نہیں پڑھیں گے. دیکھیں بیٹا، نون ہے نا، نون ساکن نون تنوین نون ہے، اس کے بعد تا ہے. تا حروف اخفا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تم تم. ٹھیک ہے، اس کو کیا کریں گے؟ آواز کو چھپانا. ایک الف جتنا چھپائیں گے. ایسے نہیں شروع نہیں ہو جانا کہ بس لمبا نہیں، ایک الف جتنا اس کو. تم. ٹھیک ہے، آواز کو کیا کریں گے؟ چھپانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، جب بھی نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائیں گے تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے. مزید مثالیں آپ لوگوں نے خود دیکھنی ہے، یہ آپ کے ذمے ہے، اور امید ہے آپ اس پہ پورا اتریں گے. آپ ڈھونڈیں گے. اوکے، اچھا. ابھی ہم اگلا سٹیپ کیا آ رہا ہے؟ اگلا سٹیپ ہے کہ اقلاب. اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ تبدیل کرنا. ٹھیک ہے، حروف اقلاب ایک ہی ہے جو کہ با ہے. حروف اقلاب ایک ہی ہے. اقلاب صرف اور صرف با ہے، صرف با ہے. اچھا بیٹا، ایک چیز آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ اگر میں کہیں پہ غلطی کرتا ہوں تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم میں اس اپنے چینل کے ذریعے اپنے دوست کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسپیشل کال کی، اور اس نے کال میں مجھے میری اصلاح کی. مجھے کہا کہ آپ نے یہ جو مسٹیک کی ہے تو اس کو ختم کر لیں. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کی اور دوبارہ میں نے ویڈیو بنا کے چڑھائی. وہ کیا تھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ 5واں کلمہ میں پڑھ رہا تھا، اس میں تھا او خطاً. میں او خطاً پڑھ رہا تھا، لیکن وہ کیا ہے؟ او خطاً. تو کے ساتھ الف نہیں ہے. تو دیکھیں بیٹا، سننے والے سنتے بھی ہیں اور صحیح طریقے سے سنتے ہیں. اس نے اصلاح کی، تو پہلے تو میں نے اس پہ فون پہ بھی اس کا شکریہ ادا کیا، لیکن ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرا حق بنتا ہے کہ اپنے چینل کے ذریعے اس بندے کا شکریہ ادا کروں کہ ایسے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں کہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے. ایک ہوتی ہے تنقید، ایک ہوتی ہے اصلاح. تو تنقید اچھی چیز نہیں ہے، اصلاح کیا کریں. مطلب تنقید بھی پازیٹیو تنقید ٹھیک ہے.
تو میں اس کو سہراتا ہوں، اور اگر میں یہاں پہ کوئی غلطی کرتا ہوں تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر اس میرے دوست کا شکریہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا، حروف اقلاب کیا ہے؟ صرف با ہے، حروف اقلاب صرف با ہے بیٹا، اس چیز کو سمجھے، بڑے کام کا ہے۔ حروف اقلاب کا حکم بیٹا، اس کو میں مٹا دیتا ہوں۔ حروف اقلاب کا حکم، چلیں بیٹا، وہی چیز ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد وہی باتیں ہیں، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف، اب یہ کی حرف ہے نا، با آ جائے، با آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب، اور اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ تبدیل ہو جانا۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تبدیل ہونا کیا بلا ہے۔ دیکھیں بیٹا، ہم لوگوں نے قرآن مجید میں دیکھا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں ایسے میم، یہ مم بعدی، ہم من بعدی نہیں پڑھتے، ہم مم بعدی، وہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں پہ بھی ایسی سچویشن ہوگی آپ کو نظر آئے گا، آپ دیکھیں وہاں سے پہلے سے لکھا ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ اقلاب ہوتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، نون ساکن نون تنوین، یہ نون ہے نا، نون، اس کے بعد با آیا ہوا ہے، تو میں نے کہا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف کیا آ جائے؟ با آ جائے کے بعد، سوری بعد نہیں لکھا، حرف با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوگا۔ تو دیکھیں بیٹا، یہ نون ہے نا، نون، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ با آیا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ اقلاب ہوگا۔ اقلاب جب تبدیل ہو جانا، وہ نون ثابت تبدیل ہو جائیں گے، من بعدی، ہم ایسے نہیں پڑھتے من بعدی، کیوں؟ کیونکہ آگے با آیا ہوا ہے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من بعدی، من بعدی۔ تو امید ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں کہیں پہ بھی نون ساکن نون تنوین ہوگا، اس کے بعد اگر با ہوگا تو یہ ترتیب وہاں پہ فالو ہوگی۔ دوسرا آپ دیکھ دیں، آپ یہ دیکھ لیں، سوری، ہاں کیا لفظ ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا ابدم بما، ابدم، دیکھیں بیٹا یہاں پہ بھی میم لکھا ہوا ہوتا ہے، ابدن، ابدن بما نہیں پڑھتے، ابدم کیا پڑھتے ہیں؟ ابدم، کیوں؟ ابدم، اس کے بعد دال، ان میں تنوین ہے نا، دو زبر دو زیر دو پیش، تو ان کے بعد ہمارے پاس با آیا ہوا ہے، حروف اقلاب ہے، حروف اقلاب جب آ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا، جو نون ساکن سے، تو کیا ہو جائے گا؟ ابدم بما، ابدم، ابدن نہیں پڑھتے۔ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ حروف اقلاب۔ آگے جاتے ہیں، حروف اقلاب ایک ہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری ہے، بور تو نہیں ہوئے؟ اگر آپ تنگ ہوئے ہیں تو کائنڈلی تھوڑا سا پیشن رکھیں، آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہوگی۔ آخری کیا ہے کہ ادغام۔ ادغام کیا ہے؟ یہ حروف، اس میں جو حروف ادغام کون سے ہیں اس کا مجموعہ لکھ لیتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ حروف ادغام کا مجموعہ ہے یرملون، یرملون، تو دیکھیں یا، را، میم، لام، عین، واو، نون، یہ کیا ہے؟ حروف ادغام۔ جب مجموعہ یاد رکھیں گے تو ایزیلی یاد ہو جائے گا۔ تو حروف ادغام کا مجموعہ یرملون، یا، را، میم، لام، عین، واو، نون، یرملون، یہ کیا ہے؟ اس کا مجموعہ ہے حروف ادغام کا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اس کا اب ہم حکم لکھتے ہیں، نون ساکن نون ساکن یا نون تنوین کے بعد
نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، وہ ضم ہو جائے گا. ٹھیک ہے بیٹا، ادغام ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ لوگ ابھی مجھے بتائیں گے ادغام ہوگا. ٹھیک ہے بیٹا، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ساتھ ہے نا قرآن مجید میں مِن ربہم ضم ہو جائے گا. ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضم ہو جانا. باقی مثالیں میم کی، عین کی، واو کی، نون کی، یہ آپ کے ذمے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، میں نے صرف ایک ہی مثال آپ کو دے دی. کیا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا آتا ہے؟ مِن ربہم. اس کو من ربہم نہیں پڑھتے، مِن ربہم. کیوں پڑھتے ہیں مِن ربہم؟ کیونکہ نون ساکن نون تنوین کے بعد را آگے ہے، اور را کیا ہے؟ حروف ادغام ہے. یرملون میں را ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ حروف ادغام ہے. تو ادغام کا مطلب ہے ضم کرنا. تو دیٹ از وائی کیوں ہم لوگوں نے کیا کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد را آیا، تو میں نے کیا کیا؟ مِن ربہم، مِن ربہم. نون ضم ہو گیا، نون دوسری چیز میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مزید مثالیں آپ خود کر سکتے ہیں. من یعمل، من یعمل، یا ہے نا، من یعمل من ولی ولا نصیر. من نہیں کرتے، میوں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نون کے بعد واو آیا، اور واو کیا ہے؟ یرملون میں موجود ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اسائنمنٹ ہے کہ آپ یہ الفاظ ڈھونڈیں اور پھر آپ بتائیں. ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو اس بات کی بھی سمجھ آئی ہوگی. یہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا اینڈ میں ایک کام کر لیتے ہیں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں کہ ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ. غنہ کن حروف میں غنہ ہوگا اور کن میں نہیں ہوگا، یہ چیز اینڈ میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اور پھر ہم قرات کے پورشن میں چلے جائیں گے، اور اس میں یہ جو ہم نے سیکھا ہے یہ کہاں کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے اس چیز کو ڈسکس کر کے بعد لیکچر کو ختم کر دیں گے. آپ تھوڑا سا تحمل رکھیں. اچھا بیٹا، ابھی ہم جا رہے ہیں آگے. آگے کیا رہا ہے کہ ادغام بالغنہ اور بلا غنہ. ٹھیک ہے، اور ادغام دیکھیں بیٹا، یرملون لفظ تھا نا، یرملون، لام اور را اس کا مجموعہ لر. ٹھیک ہے، باقی کون سے تھے؟ یرملون یا تھا، را کو ہٹا دیں، یرملون میم تھا، لام تھا، سوری لام تو یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے، یرملون عین ہو گیا، واو ہو گیا اور نون ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو آپ ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ وومن، وومن لکھے نا، اس کا مجموعہ وومن، تو اس میں یہ تمام حروف آ سکتے ہیں، تو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ نومی، نومی، اس میں بھی یہ حرف آ سکتے ہیں، ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں. یا ویسے دیکھ لیں کہ لام اور را کو ہٹا دیں یرملون میں سے، باقی جو ہے وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا اور یہاں پہ ادغام بلا غنہ. بالغنہ بلا غنہ کیا مطلب ہوا کہ ناک میں، غنہ کا مطلب ناک میں آواز لے جا کر ایک حرف کی مقدار جتنا گنگنانا. غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر ایک حرف جتنا گنگنانا. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ دیکھیں گے جہاں پہ یہ حرف آئیں گے نون ساکن کے بعد، تو وہاں پہ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے، اور جہاں پہ یہ حرف نہیں آئیں گے اور وہاں پہ آپ لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا. مثال کے طور پہ یہاں وہ تھا نا مِن ربہم، اس کو مر ایسے نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ را ہے، اور را کیا ہے؟ بلا غنہ ہے. تو جہاں پہ لام اور را آئے گا
وہاں پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا، مطلب ناک میں آواز نہیں لے کر جانی، ادروائز آپ نے ناک میں آواز لے کر جانی ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر کسی جگہ پہ غلطی ہے، کمی بیشی ہے، تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ قرات کے پورشن کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا بیٹا، ابھی ہم کیا کرتے ہیں قرات کے پورشن میں ہم لوگ یہ میں نے 2 آیتیں لکھی ہیں اور ان آیتوں میں دیکھتے ہیں کہاں کہاں پہ کیا کیا یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو والذین یؤمنون واو ہے، پیش ہے، تو یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے، حروف مدہ ہے یا حروف لین ہے، جو بھی ہے آپ نے اس کا خود ڈھونڈنا ہے، پچھلے لیکچر دیکھ کے آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ دیکھیں بیٹا، من قبلک کیوں؟ کیونکہ قاف آیا ہے، اور قاف کس میں تھا؟ حروف اخفاء میں تھا کہ نہیں تھا؟ حروف اخفاء میں قاف موجود تھا نا، تو چھپائیں گے نون کو، نون کے بعد قاف آیا ہے تو من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، جہاں جہاں پہ جو قاعدے لگتے ہیں آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ پھر آگیا اولئک، یہ الف المدیہ الصغیرہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ علی ہدم دیکھیں، ہدم من ربہم، دیکھیں من ربہم، یہ لفظ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نون ساکن را آ گیا ہے، تو لام اور را ہے، یہاں پہ بلا غنہ ہوگا لیکن ادغام ہوگا نون کی چھٹی، ٹھیک ہے؟ من ربہم واولئک هم المفلحون، جہاں پہ جو یہ میں نے آج آپ لوگوں کی کلاس لی، اس میں جو جو کنڈیشن لگتی ہیں آپ نے اس کی نشاندہی کرنی ہے اور آپ نے کمنٹ سیشن میں ضرور بتانا ہے۔ اگر بیٹا تھوڑی ویڈیو لینتھی ہو گئی ہے، آپ کے صبر کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، سمجھ آئی ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔